الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ قابل احترام میرے معزز عزیز بزرگوں، نوجوان دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ہم سب پر بے انتہا احسان فضل کرم ہوا۔ اس پاک ذات نے مجھے اور آپ کو اس جمعے کی بابرکت موقع پر تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے جمعے کی حاضری کو اور اس کے دربار میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اور اس کے نبی کی بڑائی سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں عمل کی توفیق سے قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کا نظام بنایا۔ تمام حمد و صلات، تمام عزتیں، بڑائیاں، سربلندیاں اس رب العالمین کے لیے جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ آسمان کے مالک اللہ، چاند و سورج کے مالک اللہ، جنت اور جہنم کے مالک اللہ، حیوانات، نباتات، جمادات کے مالک اللہ، زمین، پہاڑ، چرند پرند، دنیا کی جتنی 18,000 مخلوق کا خالق و مالک اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ساری دنیا کا ریموٹ کنٹرول وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کے مالک اللہ ہیں، ذلت کے مالک اللہ ہیں، صحت کے مالک اللہ ہیں، بیماری کے مالک اللہ ہیں، موت و حیات کے مالک اللہ ہیں،
وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سب سے بڑی آیت ہے جس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آج مسلمان اپنے دکان میں مکان میں اس آیت کا استعمال کرتا ہے برکت کے طور پر. پوری قرآن کی ایک آیت ہے آیت الکرسی. سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے. اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا ہونے کے 10 ثبوت پیش کیے. 10. میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا پروردگار ہوں. اس میں اللہ نے 10 ثبوت پیش کیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں تمہارا خدا, میرے علاوہ تمہارا کوئی کرنے دھرنے والا نہیں ہے. حی القیوم, میں زندہ ہوں, ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہوں گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی. جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کے خزانے میرے کنٹرول میں ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے. آج انسانوں نے سب کو پہچانا لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو مجھے جاننا چاہتا ہے, پہچاننا چاہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں میں غور و فکر کر. میں نے کیسی کیسی چیزیں بنایا. آج ہم لوگ یہ علی خان مسجد میں بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ علی خان کے مسجد کا پتہ نہیں چھت کہاں پر ہے, پی او پی ہے. یہ جو پی او پی ہے, یہ جو چھت ہے, اس کو کھڑا کرنے کے لیے معلوم نہیں کتنا پلان کیا گیا. کون کون سے انجینئر آرکیٹیکٹ کے پاس ہم لوگ گئے. تو معمولی یہ چھت جو ہے بغیر سہارے کے بغیر پلان کے نہیں بنا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا آسمان. اللہ نے قرآن میں فرمایا 7 سماوات طباقا, ایسے میں نے 7 آسمان بنائے. اس آسمان کا کنارہ آج تک کسی ماں کے لال نے نہیں دیکھا. اتنا بڑا آسمان. اللہ فرماتے ہیں جب یہ آسمان اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو میری قدرت کو جاننا چاہتا ہے تو فرمایا اوپر اگر دیکھ رہا ہے تو آسمان دیکھ, یہ چاند کو دیکھ جس کی ٹھنڈی شعاؤں سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے. سورج کو دیکھ جس سے تو گرمی حاصل کر رہا ہے. ستاروں کو دیکھ. اللہ فرماتے ہیں میری بندے میری قدرت کو تو جاننا چاہتا ہے تو فرمایا آسمان کی چیزوں کو دیکھ کر, چاند و سورج کو دیکھ کر, ستاروں کو دیکھ کر, ہوا فضا کو دیکھ کر, اگر اوپر کی چیزیں دیکھ کر تجھے میری قدرت سمجھ میں نہیں آ رہی, زمین کو دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا اور اس کے اندر میں نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. اس زمین کے اندر جو کسان جو دانہ بوتا ہے, اس ایک دانے سے ہزاروں دانہ, اس دانے کا مزہ, اس کا میٹھا پن, تیتا پن, کھارا پن, نمکین پن, اس کا ذائقہ زمین کی چھاتی کو چیر کر یہ دانہ اوپر آتا ہے. اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں انتم تزرعون ام نحن الزارعون, کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. انتم خالقون ام نحن الخالقون, تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے زمین کو دیکھ تجھے میری قدرت سمجھ میں آئے گی. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اے میرے بندے
یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، فرمایا ہوا فضا کو دیکھ کر، ندی نالوں کو دیکھ کر، حیوانات کو دیکھ کر، نباتات کو دیکھ کر، جمادات کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر تجھے میری قدرت سمجھ میں نہیں آتی، فی انفسکم، تو اپنی ذات میں غور کر، تجھے کس نے بنایا؟ تجھے کس نے بنایا؟ کیا تو بغیر بنایا بن گیا؟ تجھے کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا۔ کتنے چیزوں سے بھائی؟ 4 چیزوں سے انسان کو اللہ نے بنایا، جس کو 4 عناصر کہتے ہیں: ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ بولو کیا چیز ہے؟ ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ یہ 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ فرماتے میرے بندے، میں نے تجھے کیسے بنایا؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من ماء دافق۔ ہم نے انسان کو ایک گندے پانی سے بنایا۔ خلق الانسان من ماء دافق۔ آپ علماء سے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کی تشریح اور تفسیر پڑھو۔ کودتے ہوئے گندے پانی سے، جس کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ من ماء مہین، اللہ نے فرمایا ایک گندا قطرے سے۔ خلق الانسان من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا ایسے پانی سے بنایا جو مرد کے ریڑھ کے ہڈی سے، عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ ہم نے بنایا فی ظلمات 3 اندھیریوں میں رکھ کر ہم نے انسان کی پرورش کی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کا سارا نقشہ، یہ سارا نظام اللہ نے ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے ہی غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے ہی غذا کے واسطے، چاند و سورج ہیں تیرے ہی روشنی کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے، تو ہے خدا کے واسطے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 4 سوال کیے، 4 سوال۔ موسیٰ جو تھے وہ اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ سے بات کرنے والے۔ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہے ہیں نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 سوال، بہت عجیب سوال تھے وہ، بہت عجیب سوال۔ یہ جمعے میں اگر آپ 4 باتیں سن کر گئے تو ہمارا آنا فائدہ مند ہے۔ اللہ سے ہماری اور آپ، ہم جو چاہتے ہیں، انسان جو بھی چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے شک وہ نبی ہیں، لیکن نبی سے پہلے وہ بھی ایک انسان ہے۔ انہوں نے اللہ سے 4 سوال کیے، اور وہ بھی عجیب سوال۔ سوال کرنے والا نبی، جواب دینے والا اللہ، سوال بھی عجیب ہے، جواب بھی عجیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سب سے پہلے سوال کیا کہ یا اللہ، دنیا میں 4 چیزیں تو نے بہت اچھی بنائی، بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور جو 4 چیزیں ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اللہ سے کہا کہ اللہ، دنیا میں 4 چیزیں ہوتی، 4 چیزیں نہیں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ سے کہا کہ اللہ، زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی۔
आज देखो तुम्हें कौन भी रात में मौत का या सांप का नाम लिया, सांप नको रस्सी बोल, ऐसे 7:30 बाता नहीं करना। समझ में आ रहा? ऐसे बाता ये शाम वकुट डूबे टाइम का नहीं करना कहती हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ बोलती मालूम। मूसा अलैहिस्सलाम वो भी जीना चाहते थे, वो भी मरना नहीं चाहते थे। आज हर आदमी देखो, आज कोई भी अपने आप को बूढ़ा बोलना पसंद नहीं करता। बूढ़ा आदमी भी जो है वो मालूम नहीं पता नहीं क्या क्या लगा लगा के जवान बनाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी गाड़ी को कितना भी पेंट लगाओ, पुरानी पुरानी है वो। आदमी जवान बनने की कोशिश कर रहा है। मौत की कोई इसे परवाह नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तूने दुनिया में 4 चीज़ों में ज़िंदगी तो बहुत अच्छा किया देकर, लेकिन उसके साथ तूने मौत को लगाकर ज़िंदगी का मज़ा बेमज़ा कर दिया। या अल्लाह, ज़िंदगी होती मौत ना होती कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता था। आज मरने का है, व्यक्ति तैयारी कर रहा है। नहीं यहाँ रहने करे तो मालूम नहीं क्या क्या करता था कि मालूम है कि एक दिन मौत आएगी। दूसरा सवाल करे अल्लाह से, क्या सवाल करे? या अल्लाह, अमीरी होती गरीबी ना होती कितना अच्छा होता। मुझे एक लाख को बोला शबे कदर में, मौलाना एक दुआ करो जी, क्या कई की वाह गया मुझे इनकमिंग की दुआ करो मौलाना, आउट गोइंग की नको क्या बोला? इनकमिंग की दुआ करो, आउट गोइंग की तो खाली आने की दुआ करो, जाने की दुआ। आज सारी दुनिया में इंसान मुसलमान एक चीज़ों के पीछे पड़े, जिसका नाम माल। आज के हालात के हिसाब से मैंने खुद किसी की कॉपी नहीं किया, खुद मैंने एक शेर तैयार किया। तुम्हें सुनतूंगा तो मैं बोलता हूँ, सुनती। आज का ज़माना कैसा है मालूम? जब जेब में 4 पैसे होते हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। जब जेब में 4 पैसे होते हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। गरीबी मुफलिसी में कोई नहीं पूछता यार आप कैसे हैं। कन्नड़ में एक जुमला है, हणा हिद्र हणानु बाई तगी तेज कहते, पैसा फेंक तमाशा देख। सारी दुनिया आज एक चीज के पीछे पड़ी है, जिसका नाम दुनिया में जितना भी आज फसाद है वो एक बालिश तेज के वास्ते है। आज इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता, गलत को गलत नहीं समझता। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। अपने भाई का हक मार रहा है, अपने बहन का हक मार रहा है, जीते जी अपने बाप का हक मार रहा है। गुनाह को गुनाह नहीं समझे, गुनाह करे तो कमाल समझे। कौन भी आप बोलती मौलाना उसे क्या चुन्ना लगा के आया जी, कहती धोखा दे रहा फिर भी घमंड कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो भी अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, दुनिया में अमीरी होती गरीबी ना होती कितना अच्छा होता। कितने सवाल हुए, कितने हुए? तीसरा सवाल अल्लाह से किया, या अल्लाह, सेहत होती बीमारी ना होती कितना अच्छा होता। हर आदमी सेहतमंद रहना चाहता है। बुखारी की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल के एक चचा का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, निअमतानी मग़बूनुन कसीरुन मिनन नास अस्सिहत वल फराग रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के चचा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नियामतें ऐसी हैं जिसके मामले में आज लोग बहुत नुकसान में हैं। वो 2 नियामतें क्या हैं? एक सेहत, दूसरा फुर्सत। देखो, सेहत रहे तो सब कुछ करता आदमी, सेहत रहे तो जुम्मा की नमाज को आता, सेहत रहे तो 5 टाइम की नमाज पढ़ता, सेहत रहे तो उम्रा हज ज़कात देता। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो
تو موسیٰ علیہ السلام وہ بھی صحت مند رہنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے دنیا میں صحت تو دی لیکن اس کے ساتھ جو بیماری ہے یا اللہ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی کتنا اچھا ہو. کتنے سوال ہوئے؟ پہلا سوال زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. دوسرا سوال امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی. تیسرا سوال صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی. چوتھا سوال کریں مسلمانوں کا سوچ کرنے میں ساری انسانیت کا خیال سوچ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی کتنا اچھا ہو. اب 4 سوال کرے تو چاروں سوالوں کا جواب دینا. تو اللہ نے سن کر موسیٰ سے کہا واہ میرے موسیٰ واہ میرے موسیٰ. ایسا سوال کسی نبی نے کسی فرشتے نے نہ جبرائیل نے کیا نہ میکائیل نے کیا نہ اسرافیل نے کیا نہ اسرائیل نے کیا. اے میرے موسیٰ جب تو نے 4 سوال کیے ہیں خدا ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے میں تیرے چاروں سوالوں کا جواب. اللہ نے کہا موسیٰ سن. اللہ نے کہا موسیٰ کان کھول کر سن. زندگی ہوتی موت نہ ہوتی بتا تیری میری ملاقات کیسے ہوتی. بولو سبحان اللہ. زندگی ہوتی موت نہ ہوتی بتا تیری میری ملاقات کیسے ہوتی. اللہ سے ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امیر غریب مرد عورت کالا گورا شہری دیہاتی پڑھا لکھا بے پڑھا عالم جاہل وقت کا بڑا حاکم کیوں نہ ہو اس کو موت آئے گی. موت کا جام سب کو پینا ہے. یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. یہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ دنیا سے جاتا ہے. جو بھی جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے. آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی بتا تیری میری ملاقات کیسے ہوتی. دوسرا اللہ نے کہا موسیٰ امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی کون میرا شکر ادا کرتا. تیرے پاس لاکھ رہیں گا میرے پاس کروڑ ایک دیتے کون بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اللہ نے کہا موسیٰ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی کون مجھے یاد کرتا. دیکھو تمہیں ہٹا کٹا ریسٹوران کا اسے اللہ یاد نہیں آتا. ذرا کیا بھی ڈاکٹر بولے پازیٹیو ہے کیا ڈاکٹر اسے کیا بھی بولا ذرا تمہارا اندر ذرا وہ کینسر کا ذرا سم کہہ کر کیا ذرا کیا ابھی فائنل نہیں چپ ذرا. ڈاکٹر بولا تمہارا باپ نہیں بچتا تیری ماں نہیں بچتی تیری جورو نہیں بچتی تب اسے اللہ یاد آتا. شروع میں اللہ اسٹارٹنگ میں اللہ یعنی اینڈنگ میں اللہ یاد آتا. اللہ نے کہا موسیٰ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی کون مجھے یاد کرتا. پھر آخر میں اللہ نے کہا موسیٰ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی کون میرے عذاب سے ڈرتا. موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے. موسیٰ روتے روتے کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یا اللہ تو نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں آتے آتے کل رات میں. اللہ نے دنیا میں ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. سانپ اور بچھو کو کیوں بنایا سانپ اور بچھو کو کیوں بنایا. ایک کتاب ہے امام غزالی کی جس کا نام احیاء العلوم ہے. اس میں لکھا ہے اللہ نے سانپ اور بچھو کو بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا. بولے کیسے. اب آج آپ کی مسجد میں اے سی ہے پنکھا ہے. اے سی سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے پنکھے سے نارمل ہوا آتی ہے. ایک ہوا فرمایا دھوپ کی ایک ہوا آتی ہے. پھر ایک ہوا آتی ہے جو بارش کے گرنے پر مٹی پر ایک خوشبو کی ہوا آتی ہے. اسی طریقے سے عرب کے علاقوں میں یو پی کے علاقوں میں ایک لو چلتی ہے. اسی طریقے سے اور ایک ہوا ہے جس ہوا میں اللہ نے زہر کو پھیلایا ہے. وہ زہر کو اپنے اندر اٹریکشن کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت اللہ نے سانپ اور بچھو کو دی ہے. اگر یہ سانپ اور بچھو نہ ہوتے سیکنڈوں میں کروڑوں کی انسانیت ہلاک ہو جاتی. اس کو بھی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا.
آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ چاروں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت علی کے گھر گئے. حضرت علی کے گھر گئے. اب حضرت علی کے جب گھر گئے، عام طور پر گھر کو کوئی مہمان آتا ہے، ہمارا رواج ہے گھر میں مہمان آیا، گرمی رہی تو اسے ٹھنڈا دیتے ہیں، سردی رہے تو چائے پلاتے. تو وہ زمانے میں شوگر فیکٹریاں نہیں تھے، وہ زمانے میں کوئی ٹھنڈے کا سوال ہی نہیں تھا. تو وہ زمانے میں جو بھی مہمان آتا تھا تو اسے شہد دیتے تھے، شہد. اللہ کے رسول کی آمد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن حسین کے ابا ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت علی کے جب گھر گئے تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں کہ کچھ مہمانوں کے لیے لا کر دو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا ایک شہد اور ایک تشت لے کر اس کے اندر ڈال کر پیش کیا. اب حضرت علی لا کر، یہ چاروں حضرات بیٹھے تھے، لا کر رکھ دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شہد کو رکھا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی تشت بڑا خوبصورت ہے، تشت بڑا خوبصورت ہے، شہد بڑا میٹھا ہے، لیکن اس میں ایک بال گرا ہے، وہ بال کس کی مثال رکھتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے یہ تشت کے بارے میں، یہ شہد کے بارے میں، یہ بال کے بارے میں اللہ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی ہے، میں عرض کروں گا. تو نبی نے فرمایا ابو بکر کہو، ابو بکر بولو. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان یہ تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس کا یقین یہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن اس ایمان کو مرتے وقت بچا کر لے کے جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک. بازو میں حضرت عمر تھے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا بولو عمر. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا اور یہاں پر رہ کر صحیح انصاف کرنا یہ تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس کے اندر رہ کر صحیح انصاف کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک. بازو میں عثمان تھے. عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بولو عثمان. عثمان کہنے لگے اللہ کا علم یہ تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس کا حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن اس علم پر پوری زندگی عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک. سارے حضرات بولنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے داماد علی سے فرمایا بولو علی. علی کہنے لگے یا رسول اللہ مہمان یہ تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن مہمان اس کے اوپر خوش ہے کیا ناراض یہ جاننا بال سے بھی زیادہ باریک. اندر سے فاطمہ سن رہی تھی، خاتون جنت. فاطمہ نے کہا ابا اس کے بارے میں بھی کچھ بولنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہو بیٹا فاطمہ. فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ عورت کا چہرہ یہ تشت سے زیادہ خوبصورت، شرم اور حیا کی زندگی گزارنا شہد سے زیادہ میٹھا، کسی نامحرم سے بچ کے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک. سارے حضرات کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اس کے بارے میں مجھے بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا دین یہ تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس کی محنت میں لگنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن اس محنت پر پوری زندگی جمے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ. اتنا کہنا تھا آسمان سے جبرائیل آئے. آسمان سے جبرائیل آئے. جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری جنت تیرے تشت سے زیادہ خوبصورت، وہاں کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک.
تو میرے بھائی یہ ساری باتیں جمعہ میں یہ بال سے زیادہ باریک یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے پوری زندگی کی محنت ہے. اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے وہ زندگی کی قدر کرو. دنیا میں کوئی مائی کا لال کوئی باپ کا بیٹا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے نبی نے ہمیں ایک کام کر کے نہیں دکھایا. میرے بھائی میرے نبی نے کھا کے دکھایا, پی کے دکھایا, سو کے دکھایا, کما کے دکھایا, تجارت کر کے دکھایا, حکومت کر کے دکھایا, بادشاہ بن کے دکھایا, امیر بن کے دکھایا, غریب بن کے دکھایا, پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمارے نبی نے صبر کر کے دکھایا. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک, ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک, مسجد سے لے کر بازار تک, بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک, دنیا میں کیسے زندگی گزارنا, ان سب کا پریکٹیکل طریقہ ہم سب کے آقا سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر دنیا سے پردہ فرما گئے. ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی ہم اللہ کے احکامات پر چلیں, نبی کے تعلیمات پر چلیں. جو کوئی تابع رسول نہیں لاکھ عبادت کرے قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچی کچی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جو احباب سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں.